السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں شروع کر رہی ہوں طواف پارٹ 20۔ جب اسے ہوش آیا تو وہ کسی ہسپتال کے کمرے میں لیٹا ہوا تھا۔ اسے چند منٹ تو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آیا، پھر دماغ پر زور دیا تو باتیں یاد آنا شروع ہوئی تھی۔ وہ آبش کے سامنے جھکا ہوا تھا، آبش کے سامنے رو رہا تھا، گڑ گڑا رہا تھا، لیکن وہ کتنی خود غرض تھی، ہمیشہ سے ایسی پتھر دل ہی تھی۔ اسے کیا احساس کہ آہل کے دل پر کیا گزر رہی تھی، اس پر فریاد کا بھی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ وہ بھی چھوڑ دے گا، اسے کبھی یاد نہیں کرے گا، اتنا دور ہو جائے گا کہ وہ اس کی ایک جھلک کو بھی ترسے گی۔ وہ یہی کہہ کر آبش کے گھر سے نکل آیا۔ وہ ڈرائیونگ کرتے ہوئے فلیٹ کی طرف جا رہا تھا۔ بار بار آبش کال ملا رہی تھی۔ اب جا تو رہا تھا وہ دور، اب کیوں کال کر رہی تھی؟ وہ فون بند کرنے کے لیے جھکا ہی تھا کہ نہ جانے کہاں سے تیز رفتار گاڑی آ کر آہل کی گاڑی سے ٹکرائی تھی۔ اس کا سر زور سے اسٹیئرنگ میں لگا تھا، ونڈ اسکرین کا شیشہ ٹوٹ کر ہر طرف بکھر گیا تھا۔ اسے اپنے سر پر سے کوئی گرم مادہ بہتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے ہاتھ پاؤں ہلانے کی کوشش کی لیکن نہیں ہلائے گئے۔ پھر لوگوں کے شور کی آوازیں آنا شروع ہو گئی تھی۔ پھر آہستہ آہستہ سب دھندلانا شروع ہو گیا۔ لوگوں کا شور کہیں دور سے سنائی دے رہا تھا۔ آنکھیں بند ہونا شروع ہو گئی۔ سامنے بس آبش تھی، سفید فراک پہنے ہوئے، ہاتھوں میں ایک سفید ٹوکری تھی جس میں سفید پھول تھے۔ وہ لیے جا رہی تھی۔ وہ اس کے پیچھے چلنے لگ جاتا ہے، وہ اسے آواز دے کر روکتا ہے، وہ نہیں رکتی۔ پھر وہ ایک جگہ رک جاتی ہے، آہل کی جان میں جان آتی ہے۔ پھر وہ بیٹھ جاتی ہے اور جب آہل پاس آ کر دیکھتا ہے تو وہ کوئی لڑکا ہوتا ہے جس کے ساتھ وہ بیٹھی ہوتی ہے اور وہ اس سے پھول پکڑا رہی ہوتی ہے۔ آبش بی بی کسی اور کے ساتھ شادی کرنے لگی ہے آہل بھائی، میں نے خود ان کی باتیں سنی ہیں، آپ کچھ کر لیں، وہ آپ کو چھوڑنے لگی ہیں۔ کہیں دور سے آبش کے گھر کام کرنے والی کی باتیں ذہن میں آ رہی تھی۔ آہل کو لگا اس کی سانس اکھڑنے لگی تھی اور وہ کبھی اب سانس نہیں لے پائے گا۔ پھر سب کچھ اندھیرے میں ڈوب گیا۔ آہل کو اپنا ڈاکٹر دوست نظر آیا تھا۔ وہ تو لندن میں تھا، جارج تو لندن میں تھا، تو یہاں ملتان کیسے آیا؟ آہل کو ہوش میں آتا دیکھ کر وہ اس کے پاس آیا تھا۔ پھر اس سے آہل کو پتہ چلا کہ وہ لندن میں ہے۔ ایکسیڈنٹ کے بعد اس کی بہت کریٹیکل حالت تھی تو اسے یہاں لے آئے۔ پھر یہاں آ کر آج 3 دن بعد وہ مکمل ہوش میں آیا ہے۔ پھر باری باری سب اس سے ملنے آئے تھے، ممی، ڈیڈی، پھپھو بھی آ گئی تھی، لیکن وہ جس کا انتظار تھا، کیا وہ آئی ہوگی؟ اسے آنا چاہیے تھا۔ میں بستر مرگ پر تھا، وہ اتنی سنگ دل نہیں ہو سکتی کہ نہ آئی ہو۔ پھر آخر میں ریشم آئی تھی۔ شکر ہے آہل، تمہیں ہوش آ گیا، میں ابھی شکرانے کی نفل پڑھ رہی تھی، اس لیے لیٹ آئی ہوں، اس نے بہت خوشی سے بتایا تھا۔ لیکن آہل کو تو اسے دیکھ کر خوشی بھی نہیں ہوئی تھی۔ وہ جس کے آنے کا انتظار کر رہا تھا وہ کہاں رہ گئی تھی؟ آبش، اس نے بس اسی کا نام لیا تھا اور آبش کا نام سن کر ریشم کو تپ چڑھ گئی تھی۔ وہ تو آبش کو آہل کے مرنے کی بھی اطلاع دے چکی تھی اور باقی سب کو بھی کہہ دیا تھا آبش کا اگر فون آئے اسے یہی بتائے، وہ مزید اس کے ہاتھوں آہل کی زندگی برباد نہیں کرنے دے گی۔ تم آہل ابھی بھی اس کا پوچھ رہے ہو؟ دیکھو کیا حالت کر دی ہے اس نے تمہاری۔ آبش آبش آبش، اس کے علاوہ کوئی نظر نہیں آتا تمہیں؟ ریشم کی آنکھیں نم ہو گئی تھی، کتنی رو رو کے اللہ سے اس کی زندگی مانگی تھی اور وہ ابھی بھی آبش کا پکار رہا تھا۔ وہ نہیں آئی؟ آہل نے پھر پوچھا تھا۔ کیا کرتا، دل گواہی دے رہا تھا کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ نہ آئی ہو۔ آہل، وہ نہیں آئی ہے، وہ آتی بھی کیوں؟ اسے تمہاری کیا فکر؟ اس نے تو ایک بار بھی تمہارا نہیں پوچھا اور تم سب کو چھوڑ کر اپنی ماں کی طبیعت کی فکر کیے بغیر ابھی بھی اس کا پوچھ رہے ہو، جس نے تمہارے لیے کہا کہ اب یہ مر کر ہی واپس آنا چاہیے۔ ریشم نے پتہ نہیں یہ کیوں کہا تھا، یہ جھوٹ تھا لیکن آہل سے بولنا تھا اور آہل کو لگا وہ واقعی مر گیا ہے۔ وہ اگر زندہ نہیں دیکھنا چاہتی تھی تو اب وہ زندہ کیوں تھا؟ مر کیوں نہیں گیا تھا؟ اس کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ مرد کی آنکھوں سے صرف شدید تکلیف میں ہی آنسو نکل سکتے ہیں اور اس وقت وہ شدید تکلیف میں تھا۔ 3 دن انڈر آبزرویشن میں رکھنے کے بعد آہل کو ہسپتال سے چھٹی مل گئی تھی۔ وہ سب اپارٹمنٹ آ گئے تھے۔ آہل اب پہلے سے بہتر تھا، وہ جسمانی طور پر ٹھیک ہو رہا تھا پر وہ ٹھیک نہیں ہونا چاہتا تھا۔ وہ اب کبھی پاکستان کے پاس نہیں جائے گا، اب اس کی لاش ہی وہاں جائے گی۔ اس نے خود سے پکا ارادہ کر لیا تھا۔ وہ ہی اسے زندہ نہیں دیکھنا چاہتی تو پھر اس کی بات کیسے ٹال سکتا تھا؟
پھر آہستہ آہستہ کر کے سارے پاکستان آ گئے تھے۔ سب نے ساتھ چلنے کے لیے بہت کہا تھا۔ ممی تو اس کے سامنے روتی رہی تھی، لیکن وہ بضد رہا۔ لیکن اس نے بہت جلد آنے کا وعدہ ضرور کر لیا تھا۔ ممی کو بہلانے کے لیے یہ وعدہ بہت تھا۔ اب اپارٹمنٹ میں وہ اور ریشم تھے۔ ریشم اس سے بات کرنے، اسے بہلانے کی بہت کوشش کرتی تھی، لیکن وہ نہیں بہلتا تھا۔ وہ اندر سے خود کو مار چکا تھا اور ریشم کو یہ بات کھائے جا رہی تھی۔ ایک شام یوں ہی کافی پیتے ہوئے آہل نے اس سے پوچھا تھا، ریشم مجھے ایک بات بتاؤ گی؟ ریشم نے ہاں میں سر ہلایا۔ جب میرا ایکسیڈنٹ کی خبر اس کو دی تھی، کیا ایک بار بھی وہ نہیں تڑپی تھی؟ اسے ایک سیکنڈ کے لیے بھی احساس نہیں ہوا؟ کوئی جانور بھی مر جائے تو کچھ پلوں کے لیے تو افسوس ہوتا ہے نا، کیا اسے اتنے پلوں کا بھی افسوس نہیں ہوا؟ وہ جس طرح سے پوچھ رہا تھا ایسا لگ رہا تھا کہ اندر سے تکلیف سے بالکل ٹوٹ چکا ہے۔ ایک پل کے لیے تو ریشم کا دل کیا وہ سب سچ بتا دے، لیکن اس نے عابش سے پچھلے چند دنوں میں نفرت کی تھی۔ وہ نفرت آہل کی اس حالت سے کئی زیادہ شدید تھی۔ وہ اب مزید اسے آہل کو اس ناقدری کے ہاتھ میں مرنے کے لیے نہیں چھوڑے گی۔ نہیں آہل، اسے نہیں ہوا احساس۔ وہ تو ایک سیکنڈ کے لیے ہسپتال بھی نہیں آئی، بلکہ جب تم لندن آ گئے تھے تو اس کا فون آیا تھا، صرف یہ کنفرم کرنے کے لیے کہ تم زندہ ہو یا مر گئے۔ اور پتہ ہے میں نے کیا کیا؟ میں نے اسے کہا کہ تم مر گئے، اور یقین کرو وہ خوش تھی۔ وہ تم سے آزاد جو ہو گئی تھی، اسے خوش ہی ہونا تھا۔ یہ جھوٹ تھا، لیکن آہل کو بڑی تکلیف سے بچانے کے لیے ایک چھوٹی تکلیف دینی پڑی تھی۔ اسے لگتا ہے کہ میں مر گیا ہوں، وہ سمجھ رہی ہے کہ اب اس دنیا میں نہیں ہوں، پھر بھی اسے فرق نہیں پڑتا۔ اتنی نفرت کون کرتا ہے؟ آہل کا دماغ ایسے سوال بن رہا تھا۔ کتنا بے بس تھا وہ مرنا چاہتا تھا، اس دنیا سے رخصت ہونا چاہتا تھا، لیکن نہیں، وہ تو اتنا بے بس تھا کہ وہ تو مر بھی نہیں سکتا تھا۔ وہ ایک دن جاب سے واپس آ رہی تھی جب اس کا فون بجا۔ پاکستان سے کال تھی۔ ریشم نے اٹینڈ کی۔ ہیلو، کسی لڑکے کی آواز تھی۔ کون ہو سکتا ہے؟ جی کون؟ ریشم نے پوچھا۔ میں آہل کا دوست بات کر رہا ہوں۔ آہل کہاں ہے؟ اس کا فون کیوں بن جا رہا ہے؟ آگے سے پوچھا گیا تھا۔ اور ریشم نے تب زندگی کی سب سے بڑی غلطی کی۔ وہ سمجھی شہروز کا فون ہے، وہ بات کرنا چاہ رہا تھا۔ آہل گھر پر ہے، میں گھر پر جا کر اس کی آپ سے بات کرواتی ہوں۔ آپ شہروز بات کر رہے ہیں؟ نہیں، میں حماد بات کر رہا ہوں۔ حماد؟ پہلے کبھی آہل نے ذکر نہیں کیا۔ ریشم نے اب کی بار تشویش سے پوچھا تھا، کون حماد؟ تو سنیں، حماد آہل کا کزن اور عابش کا بھائی۔ تم دونوں مل کر میری بہن کے ساتھ جو گیم کھیل رہے ہو، مجھے ساری سمجھ آ چکی ہے، لیکن بس اب مزید اپنی بہن کے جذبات کے ساتھ تم دونوں کو کھیلنے کی اجازت نہیں دوں گا۔ ریشم کے تو ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ آہل کو پتہ لگا کہ یہ جھوٹ ہے تو وہ کبھی بات نہیں کرے گا، اور دوبارہ سے اس عابش کے پاس اپنے آپ کو ختم کرنے کے لیے چلا جائے گا۔ نہیں، وہ ایسا نہیں ہونے دے گی۔ آہل صرف اس کا ہے۔ حماد پلیز میری بات سنیں، میں 2 دن تک پاکستان آ کر آپ کو ساری بات تفصیل سے بتاتی ہوں، پلیز آپ 2 دن انتظار کر لیں۔ ریشم نے منت کی تھی۔ 2 دن کا مطلب صرف 2 دن، اور یہ کہہ کر حماد نے فون بند کر دیا۔ حماد کو تبھی شک ہو گیا تھا جب عابش نے کہا تھا کہ آہل کے مرنے کی اطلاع کسی نے نہیں دی، صرف اس کے دوست نے بتایا۔ ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ وہ رشتہ دار تھے، چلو آہل کا خاندان نہ صحیح، لیکن باقی رشتہ دار تو اس کی ڈیتھ کا ذکر کرتے، لیکن کسی نے نہیں کیا۔ تو اس کا مطلب تھا کچھ تو بات تھی جو عابش سے چھپائی جا رہی تھی۔ اس لیے عابش کے موبائل سے ریشم کا نمبر نکالا اور حماد نے فون کیا۔ توقع کے عین مطابق پتہ چلا کہ آہل زندہ ہے۔ اب وہ 2 دن کا انتظار کر کے صرف یہ جاننا چاہتا تھا کہ آخر بات کیا تھی جو عابش سے اتنا سب کچھ چھپایا گیا تھا اور اسے جھوٹی ڈیتھ کی خبر ملی تھی۔ پھر انتظار ختم ہوا تھا اور 2 دن گزر گئے تھے۔ ریشم ملتان آ گئی تھی۔ ریشم آہل کو گھر میں ایمرجنسی کا کہہ کر پاکستان آئی تھی اور سیدھا عابش کے گھر ہی آئی تھی۔ عابش کی شکل دیکھ کر اسے بہت غصہ آیا تھا۔ عابش سے اس دنیا میں اسے سب سے زیادہ نفرت تھی، لیکن جب اسے اس حالت میں دیکھا تو ڈر گئی تھی۔ وہ نفرت میں کس حد تک پہنچ گئی تھی؟ کیا وہ یہ سب صحیح کر رہی تھی؟ اس نے خود سے سوچا تھا۔ پھر وہ ایک ریسٹورنٹ میں حماد سے ملی تھی۔ جی میڈم ریشم، اب مجھے ایک لفظ سچ سچ بتائیے گا۔ بیٹھتے ساتھ ہی حماد نے کہا تھا، عابش چاہتی تھی کہ آہل ہمیشہ کے لیے اسے چھوڑ دے۔ اس نے آہل سے کہا تھا کہ وہ آئندہ اپنی شکل نہ دکھائے، کیونکہ وہ ماہم کے ایکسیڈنٹ کا آہل کو ذمہ دار سمجھتی تھی۔ آخری دن جب آہل کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا وہ عابش کے گھر سے ہی آ رہا تھا۔ عابش نے نہ جانے اسے کیا کیا کہا تھا جس کی وجہ سے ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ بستر مرگ پر پہنچ گیا۔ آہل نے ہمیشہ سے
اسے بہت چاہا، لیکن آبش نے کبھی اس کی قدر نہیں کی۔ آہل جا رہا تھا، ہمیشہ کے لیے مجھے چھوڑ کر جا رہا تھا۔ اتنے میں آبش کی کال آئی تھی۔ میں مزید آبش کا سایہ آہل پر پڑنے نہیں دینا چاہتی تھی، اس لیے میں نے آبش کو کہہ دیا آہل کی ڈیتھ ہو گئی۔ یقین کرے، میں یہ کبھی نہیں سوچ سکتی تھی کہ آبش کی یہ حالت ہو جائے گی۔ وہ تو کبھی بھی آہل کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تھی، بس اسی لیے میں نے یہ سب کچھ کیا، بس آہل کو زندہ رکھنے کے لیے اور اسے زندہ دیکھنے کے لیے۔ حماد نے سب غور سے سنا تھا، اور وہ جو بات وہ سمجھانا چاہتی تھی سمجھ بھی گیا تھا۔ اب آپ کیا چاہتی ہیں؟ آبش کو آپ خود بتائیں گی یا میں بتاؤں؟ حماد نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ ریشم نے گہری سانس لی۔ میں چاہتی ہوں آپ ابھی آبش کو کچھ نہ بتائیں پلیز۔ جیسے میں نے آبش سے ایک جھوٹ بولا تھا، ویسے ہی میں نے آہل سے بھی ایک جھوٹ بولا ہے۔ وہ اب اس دنیا میں صرف میرے پر اعتبار کرتا ہے، میں اس کا اعتبار توڑنا نہیں چاہتی۔ ویسے بھی ابھی اس کی حالت بھی ٹھیک نہیں ہے۔ میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گی، لیکن کچھ دنوں کے لیے پلیز خاموش رہے، بس آہل کے تندرست ہونے تک۔ ریشم نے حماد کے سامنے ہاتھ باندھے تھے۔ آپ چاہتی ہیں میں اپنی بہن کو اسی گلٹ میں رہنے دوں جس میں اب تک وہ مرنے کی حالت میں ہے؟ میں اسے مرتا ہوا چھوڑ دوں؟ حماد طیش میں آیا تھا۔ نہیں حماد، میں ایسا ہرگز نہیں کہہ رہی ہوں، میں بس کچھ دنوں کے لیے چپ رہنے کا کہہ رہی ہوں۔ اور رہی بات آبش کی، میں اسے بھی ٹھیک کر دوں گی۔ آج سے ہی آپ اس میں میری بہتری دیکھیں گے، اور اگر آپ کو اس کی حالت خراب لگے تو آپ پھر اسے سچ بتا سکتے ہیں۔ حماد راضی ہو گیا تھا۔ پھر رات کو ریشم آبش سے ملی تھی، اور واقعی اس کی حالت میں بہتری آئی تھی، اور پھر ہر گزرتے دن کے ساتھ آبش بہتر ہوتی جا رہی تھی۔ لیکن ہر گزرتے دن کے ساتھ ریشم کا گلٹ بڑھ رہا تھا۔ وہ آبش سے روز بات کرتی تھی۔ آبش بہت معصوم تھی اور آہل کی محبت میں تڑپ رہی تھی، اور ادھر آہل آبش کی محبت میں تڑپ رہا تھا۔ اب کافی دن گزر چکے تھے، دونوں کی محبت شدت اختیار کر گئی تھی، دونوں اس محبت کی وجہ سے تکلیف میں تھے، اور ریشم کو اس چیز کا بہت احساس تھا کہ اس سب کی وہ قصوروار تھی۔ پھر ایک دن کچھ ایسا ہوا کہ اس نے سچ بتانے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ جاب سے واپس آئی تھی تو آہل سجدے میں گرا ہوا تھا۔ اس کے گڑ گڑانے کی آواز وہ ٹی وی لاؤنج سے بھی سن سکتی تھی۔ تو میرے حال سے اچھی طرح واقف ہے، ہمیشہ سے ہی واقف رہا ہے۔ تو مجھے تکلیف دیتا گیا، میں سہتا گیا، اذیتیں بھی برداشت کر لیں، لیکن یہ جو اذیت مجھے اب دی ہے یہ موت سے بھی بدتر ہے۔ یا اللہ اب بس کر دے، اس بار میری ہمت سے زیادہ تکلیف دے دی ہے، یہ میرے برداشت سے باہر ہو رہی ہے۔ مجھے ہر پل موت کی تکلیف سے گزرنا پڑتا ہے۔ مجھے اس کشمکش سے آزاد کر دے میرے مالک، یا تو مجھے تو زندگی دے دے یا پھر موت، لیکن اس درمیانی حالت میں مت رکھ مجھے۔ میرے مالک، میرے اللہ، میرے پروردگار، وہ سمجھتی ہے میں مر گیا ہوں، اس کے دل میں ذرا رحم نہیں آیا۔ میری موت کا یقین کیے وہ کسی اور کی ہونے کے لیے تیار بیٹھی ہوگی۔ میرے سے یہ برداشت نہیں ہو رہا، یا تو اس کی محبت میرے دل سے نکال دے یا پھر اس کے دل میں میرے لیے رحم ڈال دے، لیکن بس اب اور اس حالت میں مجھے مت رکھ۔ وہ سجدے میں گرا فریاد کر رہا تھا، اپنی اذیت سے پناہ مانگ رہا تھا، اور ریشم یہ سب سن رہی تھی، بہتی آنکھوں سے سن رہی تھی۔ اس بار اللہ نے آہل کو اذیت نہیں دی تھی، اس نے دی تھی۔ وہ قصوروار تھی، گناہ گار تھی، لیکن اب وہ اس گناہ کا کفارہ ادا کرنا چاہتی تھی۔ وہ سچ بتائے گی اور بہت جلد دونوں کو ایک دوسرے سے ملوائے گی۔ وہ آہل کے پاس آ گئی تھی، آہل کو سجدے سے اٹھایا تھا، اسے پانی پلایا تھا، اور پھر اس کے پاس وہیں گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی تھی۔ آہل، آج میں تمہیں کچھ بتانا چاہتی ہوں، پتہ نہیں سننے کے بعد تم میری شکل دیکھنا بھی پسند کرو گے یا نہیں، لیکن میں اب مزید اس گناہ کے بوجھ تلے نہیں جی سکوں گی۔ میں تمہاری اور آبش کی مجرم ہوں، یہ سننے کے بعد تم دونوں مجھے جو بھی سزا دو گے مجھے قبول ہوگی۔ وہ پھر ایک ایک چیز کا اعتراف کرتی گئی، اور آہل کی آنکھوں سے آنسو بہتے گئے۔ وہ آبش کی آہل کے لیے شدید محبت کا بتا رہی تھی، آہل کے جانے کے بعد آبش کی دن بدن بگڑتی حالت کا بتا رہی تھی، پھر اپنے سارے گناہوں کا بھی اعتراف کر رہی تھی، اور آہل کو لگا اب وہ جھوٹ بول رہی ہے۔ آبش اس سے اتنی محبت کیسے کر سکتی ہے؟ وہ تو اس سے نفرت کرتی تھی، پھر وہ کیوں اتنا تڑپی تھی؟ تم اب جھوٹ بول رہی ہو ریشم، تم مجھے روتا ہوا نہیں دیکھ سکتی اس لیے کہہ رہی ہو نا۔ دیکھو، جب تم بتاؤ گی کہ یہ جھوٹ ہے تب بہت تکلیف ہوگی، چند پل کی خوشی کے لیے وہ شدید تکلیف مجھے مت دو، میں برداشت نہیں کر پاؤں گا۔ اس نے ریشم کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے تھے۔ ریشم یہ سن کر زاروں قطار رو دی۔
हाँ, वो रोई थी, इतनी शदीद मोहब्बत देखकर। उसने आहिल का हाथ पकड़कर पीछे किया। आहिल, ये सच है, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैंने इतना अरसा तुम्हें गाफिल रखा और उसे तुम्हारे लिए तड़पाया। आहिल, वो तड़प रही है, वो तुमसे ज़्यादा अजियत में है। चले जाओ उसके पास, वो तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। वो क़यामत तक तुम्हारा इंतज़ार करने के लिए बैठी है। और आहिल को तो उस खुशी पर भी यकीन नहीं आ रहा था। उसे खुशियाँ रास ही कहाँ आती थी, और इतनी खुशी की खबर सुनकर वो रेशम को कैसे कुछ कह सकता था। बस वो अपने दिल पर हाथ रखकर उसके धड़कने का यकीन कर रहा था। फिर वो अगले दिन ही कराची आ गया था। वो बहुत खुश था। अपनी मम्मी की गोद में सर रखकर उसने आबिश के बारे में सब कुछ बताया। उनका दिल आबिश के लिए साफ़ किया था। वो तो माँ थी, अपने बेटे की खुशी में आराम से खुश हो सकती थी। फिर वो अदीबा के घर गया था। उसका भी कभी बहुत दिल दुखा था, लेकिन वो वहाँ जाकर हैरान हो गया था। वो बिल्कुल बदल गई थी, शरई पर्दा करने लग गई थी। जब वो आहिल से मिली तो हिजाब में थी। कितना नूर था उसके चेहरे पर, कुरान पाक की हाफिज़ा बन गई थी। कितने लोगों को इस मोहब्बत ने राह रास्त पर लाया था। कितने खुशकिस्मत होते हैं ऐसे लोग जिनको ऐसी मोहब्बतें नसीब होती है, जो सीधा अल्लाह तक ले जाती है। आहिल माफ़ी मांगने आया था, लेकिन उसे माफ़ी मांगने की ज़रूरत ही नहीं थी। सिर्फ वही थी जिसने सब्र किया था, और बहुत सब्र किया था, और सब्र का फल अल्लाह ने अपनी कुर्बत के ज़रिए उसे दे दिया था। आहिल के दिल से आज ये बोझ भी उतर गया था। घर आकर वो बहुत पुरसुकून था। वो अब आबिश से मिलना चाहता था, उसकी अजियत कम करना चाहता था, अपने मम्मी डैडी को भी अपने साथ आबिश के पास लेकर जाना चाहता था। लेकिन रेशम का कुछ और ही प्लान था। वो आहिल को आबिश उसी रूप में देना चाहती थी जिस रूप में हमेशा से उसे वो देखता आया था। वो आहिल का ख्वाब सच करना चाहती थी। वो बस अपनी खुशी के लिए ये सब कर रही थी। जितनी अजियत उसने दोनों को दी थी, उसका अजाला कर रही थी। इसलिए उसने लीपा के करीब एक जगह देखी जो बिल्कुल आहिल की जादू नगरी जैसी थी, और फिर आहिल को अपने सारे प्लान का बताकर मुकर्ररा दिन पर उसे तैयार रहने के लिए कहा था। फिर उसने हमाद को सारी बात बताई, सारे प्लान के बारे में बताया। हमाद मान गया था। उसने आबिश को बताए बगैर मामा बाबा को सब बता दिया था। फिर आबिश को लीपा बुलाया गया। उसे सफ़ेद फ्रॉक पहनाकर तैयार किया गया। बिल्कुल जादू नगरी वाली आबिश की तरह वो लग रही थी। फिर उसे जादू नगरी बिल्कुल फेरी बनाकर लाया जा रहा था, और पीछे से आहिल ने वो दरख्त डेकोरेट कर दिए थे। इनमें सफ़ेद फूल रखे थे, कार्ड्स रखे थे। अभी उसने सब दरख्त के कार्ड्स में लिखना था, लेकिन उसकी फेरी पहले ही पहुंच गई थी, इसलिए वो जादू नगरी के घर में चला गया था। फिर वो आई थी, वही सफ़ेद फ्रॉक पहनकर जिसमें आहिल अपने ख्यालों में न जाने कितनी बार उसे देख चुका था। बस असल में एक बार देखने की ख्वाहिश थी। फिर दोनों का सामना हुआ था। आबिश ने आहिल को देखा था, आहिल ने अपनी गोल्डन फेरी को देखा था। अचानक सारा कमरा ही गोल्डन हो गया था। फिर पीछे खड़ी रेशम बार बार लाइट्स बदल रही थी, और वो दोनों उसी रंग में ढल जाते थे। अब आबिश उसके पास आ रही थी। आंसू ज़ारों कतार आंखों से बह रहे थे। ये आंसू भी ना खुशी में भी पीछा नहीं छोड़ते। इस बार आहिल की आंख से भी खुशी का एक आंसू बहा था, जो आबिश ने आगे होकर अपने हाथ की हथेली पर रख लिया था। ये मौजज़ा हुआ था, ये मौजज़ा ही तो था। इससे छीन लिया गया था, हमेशा के लिए दूर कर दिया गया था, लेकिन फिर अता कर दिया गया। अब इस अल्लाह की अता करदा नेमत की आँख का आंसू आबे हयात था। आज तवाफ़ में मुकम्मल हो गया था। दोनों पाक हो गए थे, मुकम्मल हो गए थे, अजियत को हमेशा के लिए ख़त्म करके बस खुशियाँ अता कर दी गई थी। आहिल ने आगे बढ़कर आबिश को गले लगा लिया था। वो दोनों खाने काबा के सहन में बैठे हुए थे। आज उनकी शादी को 18वां दिन था, और यहाँ अल्लाह की बारगाह में पेश होने आए थे, उसका शुक्र अदा करने आए थे। रात का न जाने कौन सा पहर था कि लोगों का रश कदरे कम था, इसलिए वो दोनों नज़रें टिकाए बैठे काबा को देख रहे थे। जब आहिल ने कहा, आबिश, तुम्हें याद है तुमने एक पेंटिंग बनाई थी जिसमें खाना काबा के सामने एक औरत झुकी हुई थी। मुझे वो औरत तुम लगी थी, लेकिन तुम अकेली थी। मुझे तुमने अपने साथ बनाया ही नहीं था। मुझे तुम्हारा अकेले यूँ काबे के सामने सजदे में झुकना भी बर्दाश्त नहीं हुआ था। फिर मैंने तुम्हारे साथ खुद को भी सजदे में झुका दिया था। देखो आबिश, अल्लाह ने आज हमें एक साथ काबा बुलाया था ताकि हम एक साथ सजदा कर सकें। आबिश की आंखें नम हो गई, और वो आहिल का हाथ पकड़कर अल्लाह के हुजूर सजदे में गिर गई थी। आहिल भी उसके साथ सजदा रेज़ हो गया।
اب یہ کہانی یہی ختم ہوتی ہے۔ امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو کہانی ضرور پسند آئی ہوگی اور مزاجی محبت سے حقیقی محبت کا سفر بھی بہت اچھا لگا ہوگا۔ تو اسی طرح کسی اور نئی کہانی کے ساتھ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیجئے، اور اگر کہانیاں پسند آتی ہے تو اپنے کانٹیکٹس میں شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ ایک نئی کہانی کے ساتھ بہت جلد ملوں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔